ان دو آیتوں میں جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں تو میں نے بڑی تحقیق کے بعد ان کی جو گنتی کی ہے تاکہ ہمیں سمجھنے میں لطف بھی آئے کہ بھئی ہم قرآن پاک اتنا سمجھ گئے ہیں۔ تو قرآن پاک کے 80,000 کے جو لگ بھگ الفاظ ہیں ان میں سے ان دو آیتوں میں استعمال ہونے والے الفاظ کی تعداد 12,909 مرتبہ ہے، اور یہ ان الفاظ کی ہے جو میں گن سکا ہوں۔ ان آیات مبارکہ میں کچھ الفاظ ایسے بھی ہیں جو میری گنتی میں ابھی نہیں ہیں، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ 80,000 میں سے 13,000 الفاظ انشاءاللہ ہم اس مختصر سی ویڈیو میں قرآن کریم کے سمجھ جائیں گے۔ إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ اس سبق میں ہم جو دو آیتیں قرآن پاک کی سیکھیں گے ان میں اللہ رب العزت نے توحید کی 6 دلیلیں بیان فرمائی ہیں، اور بڑی لگاوٹ کے ساتھ، یعنی انداز اللہ تعالیٰ کا ایسا ہے اور مخاطب اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو کیا ہے کہ اگر کوئی صدق دل سے ان آیات میں غور کرے گا تو وہ اللہ رب العزت کے ایک ہونے کا اقرار کر لے گا، اور اس کے ساتھ اگر وہ کسی کو شریک ٹھہراتا تھا تو اس سے وہ توبہ کر لے گا۔ ان دو آیتوں میں جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں تو میں نے بڑی تحقیق کے بعد ان کی جو گنتی کی ہے تاکہ ہمیں سمجھنے میں لطف بھی آئے کہ بھئی ہم قرآن پاک اتنا سمجھ گئے ہیں۔ تو قرآن پاک کے 80,000 کے جو لگ بھگ الفاظ ہیں ان میں سے ان دو آیتوں میں استعمال ہونے والے الفاظ کی تعداد 12,909 مرتبہ ہے، اور یہ ان الفاظ کی ہے جو میں گن سکا ہوں۔ ان آیات مبارکہ میں کچھ الفاظ ایسے بھی ہیں جو میری گنتی میں ابھی نہیں ہیں، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ 80,000 میں سے 13,000 الفاظ انشاءاللہ ہم اس مختصر سی ویڈیو میں قرآن کریم کے سمجھ جائیں گے۔ اور ایک مزے کی بات یہ ہے کہ ان الفاظ میں سے جو ان دو آیتوں میں ہم سیکھیں گے 13,000 الفاظ تو قرآن کریم میں 13,000 مرتبہ تو یہ استعمال ہوئے ہیں، اور ان میں سے کچھ الفاظ ایسے ہیں جو 6,500 مرتبہ سے بھی زیادہ قرآن کریم میں آئے ہیں، اور وہ اردو میں استعمال ہوتے ہیں۔ یعنی قرآن کریم کے 6,500 الفاظ آج کے سبق میں ہم ایسے سیکھ لیں گے جو ہمیں اردو میں آتے ہیں، جو ہمیں پہلے سے پتہ ہیں، اور اس کے علاوہ جو الفاظ ہیں انشاءاللہ وہ ہم ان کا ترجمہ یاد کر لیں گے، تو گویا ہم نے آج کے سبق میں قرآن کریم کے 80,000 میں سے 13,000 الفاظ کور کر لیے۔ یہ ویسے ہی ہم اپنی تسلی کے لیے، اپنی خوشی کے لیے گنتے ہیں۔ در حقیقت ان دو آیتوں میں جو اللہ رب العزت نے توحید کی 6 دلیلیں ذکر کی ہیں ان کو سمجھنا ہے، اور اس کے علاوہ ہم ایک ایک لفظ کو غور کریں گے ایک ایک لفظ میں، اور اس کو سمجھیں گے کہ وہ کیا ہے، وہ کیسے بنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون۔ ان دو آیات مبارکہ کا ترجمہ پہلے سن لیں۔ اے لوگو، اپنے اس پروردگار کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور ان لوگوں کو پیدا کیا جو تم سے پہلے گزرے ہیں تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ وہ پروردگار جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا اور آسمان کو چھت، اور آسمان سے پانی برسایا، پھر اس کے ذریعے تمہارے رزق کے طور پر پھل نکالے، لہٰذا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ جب کہ تم یہ سب جانتے ہو۔ یا ایھا الناس، اے انسانوں۔ تو اب اس میں یا ایھا جو لفظ ہے یہ 3 لفظوں سے مل کر بنا ہے، یا، ایو اور ہا، اور ان تینوں سے مل کر جو لفظ بنا ہے یا ایھا، اس کا مجموعی ترجمہ ہے اے۔ ہم کسی کو بلانے کے لیے کہتے ہیں تو ہم یا بھی کہہ سکتے ہیں اور یا ایھا بھی کہہ سکتے ہیں۔ یا ایھا جو لفظ ہے قرآن کریم میں یہ 143 مرتبہ آیا ہے۔ تو اگر آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی، آپ نے یاد کر لیا کہ یا ایھا کا مطلب ہے اے، تو آپ نے قرآن کریم کے 143 الفاظ سمجھ لیے۔
تو یہ اردو میں استعمال نہیں ہوتا، عربی میں بہت استعمال ہوتا ہے، قرآن کریم میں یہ 143 مرتبہ آیا ہے۔ دیکھیں یا کا مطلب ہے اے، اور ایو اور ایتن جو ہے یہ عربی زبان میں استعمال ہوتے ہیں، اس میں موصول کے لیے بھی آتے ہیں، اس کے علاوہ بھی آتے ہیں۔ تو یہاں ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ الفاظ کی کثرت کے طور پر ہیں، محض یا کو سہارا دینے کے لیے ہیں، اور ایک اضافی لفظ ہے، لیکن اس کا ایک مقصد ہے وہ بھی بتاتا ہوں۔ آگے لفظ ہے ہا۔ ہا عربی زبان میں ایک تو ضمیر کے طور پر ہم نے یاد کیا، ہو ہما ہم، ہا ہما ہننا، تو ایک تو وہ ضمیر ہے۔ اس کے علاوہ ہا عربی زبان میں تنبیہ کے لیے آتا ہے، اسی لیے اس میں اشارہ کا جو لفظ ہے نا ذا کا مطلب ہے یہ، اور ذا کا مطلب ہے وہ، ذا اشارے کے لیے آتا ہے، لیکن جب اس میں ہا کا اضافہ کر دیتے تو یہ بنتا ہے ہاذا، یہ یہی والا ہا ہے۔ یہ ہا جو ہے وہ ہا، یہ صرف متوجہ کرنے کے لیے عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے، اگلا جو ہے اس کی توجہ حاصل کی جا رہی ہوتی ہے، تو ہم جب اشارہ کر رہے ہوتے ہیں تو ذا بولنے سے پہلے ہم کہہ دیتے ہیں ہاذا، تو وہ تھوڑا سا متوجہ ہو جاتا ہے۔ بس فرق یہ ہے کہ یا ایھا میں ہا آخر میں ہے، یعنی اے بول دیا اور پھر اب کہہ رہے اے بھائی توجہ فرما، یعنی یوں ہم کہہ رہے ہیں۔ تو یا ایھا کا ترجمہ تو ہے اے، لیکن اس کو لفظی اعتبار سے جب آپ سمجھیں گے، اور اس میں نقطہ ایک اور یہ ہے کہ یا میں 2 حرف ہو گئے، ایو میں 3 حرف ہو گئے، اور ہا میں 2 حرف ہو گئے، تو یہ 3 2 5 اور 2 7 حروف سے مل کر جو یا ایھا بنا، اور پھر اس کے اندر عربی تجوید کے قواعد کے مطابق مد بھی آ گیا، تو یہ بنا یا ایھا۔ تو یہ جو کثرت ہے اور جو وقت لیا جا رہا ہے، تو یاد رکھیں ایک اصول کے بولنے میں، اور خاص طور سے قرآن کریم میں اس کو ملحوظ رکھا گیا ہے کہ جب حروف زیادہ ہوتے ہیں تو مطلب کے اندر زیادتی یا شدت مقصود ہوتی ہے، تو یہاں پورے طریقے سے متوجہ کرنا مقصود ہے، تمام لوگوں کو متوجہ کرنا مقصود ہے، تمام کے تمام مخاطبین کو ان کی پوری توجہ کو حاصل کرنا مقصود ہے، اور یہ بھی مقصود ہے کہ وہ تھوڑی سی بھی کسی اور چیز کی طرف متوجہ ہیں تو فی الحال اپنی توجہ ہٹا دیں۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پوری کائنات میں جو اصل الاصول بات ہے، جو مقصود ہے، جو ہمارے لیے سب سے زیادہ فائدہ مند ہے، وہ ان آیات مبارکہ میں بتائی جا رہی ہیں، لہذا اس کا مقصود یہ ہے، اور چونکہ یہ سب کے لیے فائدہ مند ہے تو اس کا لہذا تمام کے تمام متوجہ ہو جائیں اور مکمل طور پر متوجہ ہو جائیں۔ یہ تھوڑا سا اس کے اندر سے ہم اس کو اخذ کر سکتے ہیں، یعنی معنی کی کثرت میں جاتے ہوئے۔ تو مزہ آیا نا آپ کو؟ یا ایھا کا مطلب اب تک ہم پڑھتے آ رہے تھے یہ، لیکن آج ہمیں اندازہ ہو گیا کہ یا ایھا جو کثرت ہے، تو اس سے پھر اللہ تعالیٰ ہماری مزید توجہ ہم سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہم مکمل طور پر توجہ اپنی اس طرف مبذول کریں۔ آگے ایک ایک کر کسی کو مخاطب کیا جاتا ہے تو اس کا نام لیا جاتا ہے، اے زید، اے بھائی، اے بہن، اے فلاں۔ اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہے؟ یا ایھا الناس۔ الناس ہم نے پڑھ لیا، انسانوں کی جمع ہے، اور انسانوں کو کہتے ہیں اے انسانوں، اور ہم اردو میں لوگ بھی کہتے ہیں، ظاہر سی بات ہے لوگ سے مراد فرشتے بھی نہیں ہوتے، جانور بھی نہیں ہوتے، تو ہم اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں اے لوگو، اے انسانوں، اے لوگو۔ الناس کا ترجمہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں جب خالص ایمان والوں کو مخاطب کر کے کچھ اسلامی احکامات بتائے ہیں، کوئی اسلامی چیزیں بتائی ہیں، تو یا ایھا الذین آمنوا فرمایا ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ مخاطب کرتے ہیں تمام انسانوں کو، اس میں مسلمان ہوں، غیر مسلم ہوں، چاہے وہ یہودی ہو، عیسائی ہو، ہندو ہو، مشرک ہو، جو بھی ہوں، بت پرست ہوں، آگ پرست ہو، سورج پرست ہوں، مذہب کو نہ ماننے والے ہوں، مذہب کو ماننے والے ہوں، سب کو اللہ تعالیٰ مخاطب کرتے ہیں تو یا ایھا الناس کہتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آگے جو باتیں ارشاد فرمائی جا رہی ہیں ان کا تعلق خاص کسی عقیدے کے ساتھ ہے جو تمام انسانوں کے ساتھ وابستہ ہے۔ تو اے انسانوں، الناس قرآن کریم میں 241 مرتبہ آیا ہے۔ ان 2 آیتوں میں آپ کو ایک ایک لفظ کی تعداد بھی بتاؤں گا، کیونکہ میں نے بہت زیادہ محنت کی ہے ان 2 آیات پر، تاکہ ہم اچھی طریقے سے ان چیزوں کو سمجھنے والے بن جائیں۔ آگے اللہ نے فرمایا اعبدو۔ یہ اعبدو میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ حالانکہ الف پر پیش نہیں آپ کو نظر آئے گا قرآن کریم میں، کیونکہ یہ ملا کر لکھا گیا ہے، یا ایھا الناس اعبدو۔ تو یہ اعبدو میں جو الف ہے اس کو حمزہ وصلی کہتے ہیں، یہ درمیان کلام میں آنے کی وجہ سے اس کے اوپر سے حرکت گر جاتی ہے، یعنی یہ گر جاتا ہے لیکن لکھنے میں الف باقی رہتا ہے۔ تو اعبدو کا مطلب ہے عبادت کرو، اے انسانوں
عبادت کرو، بندگی کرو، پرستش کرو، پوجو۔ یہ اعبدو، عبد کہتے ہیں عبادت کرنے والا جو بندہ ہوتا ہے، عابد ہوتا ہے، تو اس کا جو امر کا صیغہ ہے وہ اعبدو ہے، اور اس کا جو مصدر ہے عبادت وہ اردو میں استعمال ہوتا ہے۔ اعبدو اردو میں استعمال نہیں ہوتا اور عربی میں کم استعمال ہوتا ہے، قرآن کریم میں یہ 31 مرتبہ آیا ہے۔ تو اگر آپ نے اعبدو کا ترجمہ یاد کر لیا، عبادت کرو، تو مبارک ہو، آپ کو قرآن کریم کے 31 الفاظ یاد ہو گئے۔ کس کی عبادت کرو؟ آگے اللہ کہہ سکتے تھے اعبدوا اللہ، قرآن کریم میں آیا بھی ہے، لیکن یہاں اللہ رب العزت نے ایک گویا حکم جب دیا اور تمام انسانوں کو ان کی پوری توجہ حاصل کر کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا عبادت کرو، اللہ تعالیٰ کہہ دیتے اللہ کی عبادت کرو یا اعبدونی، میری عبادت کرو، تو یہ ایک حکم برائے حکم ہو جاتا۔ تو کوئی کہہ سکتا تھا کہ بھئی کیوں عبادت کریں آپ کی؟ تو اللہ رب العزت نے یہ ایک قرآن کریم کا اعجاز ہے، اس کا ایک معجزانہ طریقہ ہوتا ہے کہ جب کوئی دعوے جیسی صورتحال ہوتی ہے تو اس کے اندر ہی دلیل ہوتی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا اعبدوا ربکم، اپنے پروردگار کی، اپنے پالنے والے کی عبادت کرو جو تمہیں پال رہا ہے۔ اور رب ہم نے پڑھ لیا کس کو کہتے ہیں؟ جو بنانے سے لے کر مکمل کرنے تک پایہ تکمیل تک پہنچانے تک کے تمام مراحل کی تمام ضروریات کو پورا کرتا ہے۔ تو صرف لفظ رب کے اندر، چونکہ عرب تھے وہ ان چیزوں کو سمجھتے تھے، تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو تمہیں بنانے سے لے کر تمہارے مرنے تک اور اس کے بعد والی زندگی جو تم نہیں مانتے ہو، ہر مرحلے میں وہ تمہاری ہر ضرورت پوری کر رہا ہے، تو وہ اس لائق ہے کہ تم اس کے سامنے جھک جاؤ اور اس کا کہنا مان لو، اور اگر وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے سجدہ کرو تو اس کو سجدہ کر لو۔ یہ کل جو ملا کر صورتحال ہوتی ہے اس کو عبادت کہتے ہیں۔ تو تم اپنے رب کی عبادت کرو۔ اس رب کے اندر ایک دلیل آ گئی توحید کی کہ جو رب ہے وہ عبادت کا مستحق ہے، عبادت کے وہ لائق ہے۔ اب وہ کیسا رب ہے؟ تو اللہ رب العزت نے اپنے رب ہونے کو جو مزید دلائل سے روشن کیا، واضح کیا، تو اس میں اللہ رب العزت نے انسانوں کو دعوت دی کہ پہلے تم اپنی ذات میں غور کرو تو بھی اس کی ربوبیت اور اس کی چیزیں، اس کی صفات آپ پہ مزید واضح ہوگی کہ وہ کتنا تمہارے لیے کر رہا ہے، اور تم اپنی ذات سے باہر نکل کر آفاق میں غور کرو، زمین اور آسمان میں، تو اس میں بھی تم کو یہی نظر آئے گا کہ وہی تمہارے لیے سب کچھ کر رہا ہے۔ تو جو تمہاری ذات میں، تمہارے جسم کے اندر ساری چیزوں کو کرنے والا وہی ہے، تمہاری ذات سے باہر بھی کرنے والا وہی ہے، تو وہ اس لائق ہے وہ ذات کہ تم اس کی عبادت کرو۔ اب بھی اگر کوئی بات کو نہیں مانتا تو یہ اس کی حماقت ہے۔ الذی خلقکم، الذی اس میں موصول ہے، اور رب کے بارے میں بتا دوں آپ کو، قرآن کریم میں یہ 972 مرتبہ آیا ہے، اور رب کے بعد جو کم کا لفظ ہے جو کہ ضمیر ہے جمع مذکر حاضر کی، یہ 1654 مرتبہ آئی ہے۔ اس کو یاد کرنے کا طریقہ یہ کہ آپ 1 لگائیں، پھر 6 سے شروع کر کے الٹی گنتی آ جائے 6 5 4، تو 1 6 5 4 کر کے 1654 آپ یاد کر لیں تو آپ کو یاد ہو جائے گا کہ کم کا لفظ قرآن کریم میں 1654 مرتبہ آیا ہے۔ مزید آسانی کے لیے آپ کہہ سکتے ہو، یوں یاد کر لو بھائی 1500 سے زیادہ مرتبہ یہ لفظ قرآن کریم میں آیا ہے۔ اب تمہارا جو رب ہے وہ کون سا ہے؟ الذی اس میں موصول ہے، گزر چکا ہے، قرآن کریم میں 304 مرتبہ آیا ہے۔ اس کو بھی یاد کر لیں، اس کا ترجمہ ہوتا ہے جو شخص یا جو، تو وہ تمہارا وہ پروردگار، الذی جس نے، خلقکم تم کو پیدا کیا، خلقا پیدا کیا، خالق ہم نے اردو میں استعمال کیا ہوا ہے، پیدا کرنے والے کو کہتے ہیں، جس کو پیدا کیا جائے اس کو مخلوق کہتے ہیں، اور خلقا عربی کا جو فعل ہے جو کہ عربی میں کم استعمال ہوتا ہے، قرآن کریم میں 93 مرتبہ آیا ہے، اس کا مطلب ہے اس نے تمہیں اس نے پیدا کیا، خلقا اس نے پیدا کیا، کس نے؟ پیچھے بات چل رہی ہے ربکم الذی، تم اپنے اس پروردگار کی عبادت کرو، الذی جس نے، خلقکم تم کو پیدا کیا، تم کو بھی پیدا کیا، والذین من قبلکم اور تم سے پہلے لوگوں کو بھی پیدا کیا۔ یہ کیسے بنا؟ واو کا مطلب ہے اور، الذین کا مطلب ہے وہ لوگ جو، من قبلکم تم سے پہلے ہیں یا تم سے پہلے تھے، یہاں باقی جو تھے ہے یا گزرے تھے وہ محذوف ہے، اور یہاں من جو ہے جس کا ترجمہ ہوتا ہے سے، وہ یہاں پر زائد ہے، ٹھیک ہے۔ الذین من قبلکم، وہ لوگ جو تم سے پہلے تھے ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، تم کو بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، تم سے پہلے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ تعداد دیکھ لیں، الذین 1080 مرتبہ قرآن میں آیا ہے، اور من جو ہے
اس کا ترجمہ کبھی سے ہوتا ہے، کبھی بعض ہوتا ہے، کبھی یہ زائد ہوتا ہے، یہ 2366 مرتبہ آیا ہے۔ اور قبل جو کہ اردو میں استعمال ہوتا ہے، اس کا ترجمہ ہے پہلے، اور یہ پہلے بھی گزر چکا ہے، یہ 242 مرتبہ قرآن کریم میں آیا ہے۔ تو والذین من قبلکم، یہاں سے دیکھیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کی بھی دلیل نکلتی ہے کہ اللہ رب العزت یوں فرما رہے ہیں کہ بھئی اس امت کو بھی پیدا کیا، اس سے پچھلی امتوں کو بھی اس نے پیدا کیا۔ تو اگر اس امت کے بعد کوئی امت آنی ہوتی، اس نبی کے بعد معاذ اللہ کوئی نبی، ہم تو اقرار کرتے ہیں اس نبی کے بعد اگر کوئی نبی آنے والا ہوتا تو اس کا مطلب ہے بعد میں بھی کوئی امت آتی تو اللہ تعالیٰ اس کا ضرور تذکرہ کرتے، ورنہ یہ دلیل ناقص رہ جاتی۔ اب اللہ تعالیٰ جب فرما رہے ہیں تو بھئی تم کو بھی پیدا کیا، تم سے پہلوں کو بھی پیدا کیا، تمہارے بعد والی امت کو بھی پیدا کریں گے، تو چونکہ بعد والی امت کا تذکرہ نہیں کیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم آخری امت ہو، تمہارے بعد کوئی امت نہیں آئے گی۔ تو وہ دلیل بھی یہاں سے نکل رہی ہے، اور اس کی وجہ سے یہ دلیل اور مضبوط ہو رہی ہے کہ اللہ رب العزت جو ہے بات کو پوری جامعیت کے ساتھ بیان فرماتے ہیں۔ جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلوں کو پیدا کیا، لعلکم تتقون، لعلکم تتقون، یہ تم عبادت کرو گے تو تم کو کیا فائدہ حاصل ہوگا؟ اب اللہ تعالیٰ فائدہ بتا رہے ہیں کہ انسان کو اللہ نے ایسا بنایا کہ اس کو فائدہ بتاؤ تو یہ بات مان جاتا ہے، فائدہ نہ بتاؤ تو پھر یہ کام کی طرف آمادہ نہیں ہوتا، تاکہ تم بچ سکو۔ کس سے بچ سکو؟ اللہ کے ناراض ہونے سے، اور آخرت میں جو اس نے بڑے خطرناک قسم کے عذاب بنائے ہوئے ہیں، جہنم تیار کی ہوئی ہے، اس سے بچ سکو۔ لعلکم تتقون، لعل کا مطلب ہے شاید، اور اس کا ایک ترجمہ ہے تاکہ۔ یہاں یہ تاکہ کے معنی میں ہے، یہ اردو میں استعمال ہوتا ہے لیت و لعل، لیت کہتے ہیں کاش کو، اور لعل کہتے ہیں امید کو، شاید کو۔ تو جب کسی چیز میں شش و پنج میں مبتلا ہوتے تو اس کو ہم اردو میں لیت و لعل کہتے ہیں۔ تو لعلکم تتقون، قرآن کریم میں لعل 107 مرتبہ آیا ہے، اور تتقون تم بچو گے، یہ اس کا لفظی ترجمہ ہے، اور ملا کے ہوگا تاکہ تم بچ سکو۔ تتقون قرآن کریم میں کم آیا ہے، 19 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ اے انسانوں، عبادت کرو اپنے پروردگار کی جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلوں کو پیدا کیا، تاکہ تم بچ سکو اس کے عذاب سے، ان تمام خطرات سے جو عبادت نہ کرنے کے نتیجے میں اور اس توحید کے قائل نہ ہونے کے نتیجے میں تم کو ملیں گے۔ تم ان خطرات جن کا تمہیں خطرہ ہے، یہ آگے چل کر اللہ تعالیٰ کو ناراض کریں گے تو پھر عذاب ہوگا، اس سے بچ سکو۔ اگلی آیت ہے الذی، اس میں اللہ تعالیٰ اپنی مزید صفات کو بیان کر رہے ہیں اور توحید کی مزید دلائل واضح کر رہے ہیں کہ دیکھو جس طریقے سے اس نے انسانوں کو بنایا، ان کو پیدا کیا، ان کی تمام ضروریات کو پورا کر رہا ہے، تو اب تم اپنی ذات سے انسانوں سے باہر نکل کر بھی دیکھو، زمین کو دیکھو تو اللہ نے بنائی، آسمان کو دیکھو تو اللہ نے بنایا، زمین سے نکلنے والی چیزوں کو دیکھو تو اللہ نکال رہا ہے، آسمان سے اترنے والی چیزوں کو دیکھو تو اللہ اتار رہا ہے۔ یہ پوری جامعیت کے ساتھ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی یہ 4 صفات بیان کی ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ اصل میں مشرکین مکہ جو تھے وہ اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے، اور وہ یہ مانتے تھے کہ ہم کو بنانے والے اللہ تعالیٰ ہیں، ہماری ضروریات کو پورا کرنے والے اللہ تعالیٰ ہیں، لیکن انہوں نے بت بنا لیے تھے، اور بتوں کے بارے میں وہ یہ گمان کرتے تھے کہ یہ اللہ تعالیٰ سے لے کر ہم کو دے دیتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہماری سفارش کر دیں گے، ہم ان سے مانگیں گے یہ اللہ سے لے کے ہم کو دے سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ بھائی تم کو میں نے بنایا، تم سے پہلوں کو میں نے بنایا، اور آسمان میں نے بنایا، آسمان سے پانی میں اتار رہا ہوں، زمین میں نے بنائی، زمین سے غلہ میں نکال رہا ہوں، تو سارے کام تو میں کر رہا ہوں، پھر کسی اور کے بارے میں کیوں بول رہے ہو کہ یہ وہ کر کے دے رہا ہے؟ سارے کام میں کر رہا ہوں، میری عبادت کرو، لا تجعلوا للہ اندادا، میرے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ۔ تو اس پوری آیت میں توحید کی بڑی زبردست طریقے سے اللہ تعالیٰ نے دلیلیں بیان فرمائی ہیں۔ اگر کوئی ٹھنڈے دماغ سے دنیا کا کوئی بھی انسان ان آیات میں، ان کے ترجمے میں غور کرے گا تو وہ اللہ تعالیٰ کی توحید کا قائل ہوئے بغیر رہ نہیں سکتا۔ الذی جعل لکم الارض، جس نے تمہارے لیے بنایا، کیا بنایا؟ الارض، زمین کو بنایا، لیکن اس نے زمین کو کیا بنایا؟ فراشا، بچھونا بنایا، جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا، والسماء بناء، اور آسمان کو چھت بنایا۔ اب یہاں ایک مزے کی بات دیکھیں، تعداد تو ہم دیکھ ہی رہے ہیں، تو جعلا 106 مرتبہ آیا ہے، الارض 461 مرتبہ آیا ہے، فراش 1 مرتبہ آیا ہے، ممکن ہے اور بھی ہو، مجھے میری گنتی میں ایک ہی آیا، اور السماء 118 مرتبہ آیا ہے، اور بنان 2 مرتبہ آیا قرآن کریم۔ تو زمین کے لیے جو بچھونا ہے وہ 1 مرتبہ آیا، اور بنا جو کہ چھت کے معنی میں وہ 2 مرتبہ آیا۔ یہ تو ہو گئی ان کی تعداد۔
اب الارض بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے اور السما بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے۔ ارض و سما یہ ترکیب اردو میں بہت زیادہ استعمال ہوتی ہے، تو گویا ارض جو کہ 461 مرتبہ ہے، قرآن کریم میں 461 مرتبہ ارض آیا ہے اور یہ ارض اردو میں استعمال ہوتا ہے۔ دیکھیں ہمارے لیے قرآن کریم کو سمجھنا کتنا آسان ہے۔ جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا، یہاں ایک چیز اور سمجھے کہ فراش اس بچھونے کو کہتے ہیں جس پر آپ لیٹ بھی سکیں، جس پر آپ بیٹھ بھی سکیں۔ دیکھیں ایک تو انتہائی نرم بستر ہوتا ہے جس پہ بندہ لیٹ جاتا ہے تو بیٹھنے کا دل نہیں کرتا، ایک انتہائی سخت قسم کی جگہ ہوتی ہے جس پہ بندہ بیٹھ تو سکتا ہے لیکن اس پہ لیٹنا بڑا دشوار ہوتا ہے۔ زمین کو اللہ رب العزت نے ایسا بنایا کہ آپ اس پہ چل پھر سکتے ہیں، اس پہ بیٹھ سکتے ہیں، اس پہ سو سکتے ہیں، اس پہ لیٹ سکتے ہیں، تو اس کو اس ایسے بچھونے کو عربی میں فراش کہتے ہیں۔ اس فراش کے مفہوم کو ذہن میں رکھ کر آپ نماز پڑھیں گے نا تو آپ کو لطف بھی بہت آئے گا اور اس نماز کا ثواب بھی زیادہ ہوتا ہے کیونکہ دھیان زیادہ جمرا ہوتا ہے۔ تو جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا اور آسمان کو چھت بنایا، وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، انزل اتارا، اس نے اتارا من السماء آسمان سے، ماءً پانی کو، آسمان سے اس نے پانی اتارا۔ اب یہاں انزلہ قرآن کریم میں 66 مرتبہ آیا ہے اور ماءً 54 مرتبہ آیا ہے۔ ماء پانی کو کہتے ہیں، اردو میں استعمال ہوتا ہے، ماء زمزم اردو میں استعمال کر لیتے ہیں ہم۔ ماء پانی کو کہتے ہیں، فارسی میں آب کہتے ہیں، اردو میں پانی کہتے ہیں، عربی میں ماء کہتے ہیں، انگریزی میں واٹر کہتے ہیں۔ یہ چاروں لفظ یاد کر لیں، چاروں اردو میں استعمال ہوتے ہیں اپنی اپنی جگہوں پر۔ ویسے عام طور پہ جب ہم کہتے ہیں تو ہم صرف پانی کہتے ہیں۔ فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ، پھر اس نے اس کے ذریعے سے نکالا۔ اخرجہ کا مطلب ہے نکالا، انزلہ کا مطلب ہے اتارا، یہ یاد کر لیں۔ اخرجہ 18 مرتبہ آیا ہے، اس نے اس کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے اس کے ذریعے سے نکالا۔ من الثمرات، کیا چیزیں نکالی؟ زمین کے اندر سے اللہ رب العزت اس پانی کے ذریعے سے پھل نکالے۔ ثمرات، ثمرت ان کی جمع ہے، ثمرہ پھل کو کہتے ہیں، ثمرات کئی سارے پھلوں کو کہتے ہیں، اور ثمرات اردو میں استعمال ہوتا ہے، اچھے نتائج ہوتے ہیں، ہم ان کو اردو میں ثمرات کہتے ہیں۔ تو اس نے پانی کے ذریعے سے پھلوں کو، ثمرات کو نکالا، یعنی رزقا لکم، تمہارے رزق کے طور پر، یعنی زمین سے اس نے جو میوہ جات اگائے، جو پھل نکالے ہیں وہ تمہارے رزق کے طور پر، تاکہ تم کو رزق ملے۔ تم کو نہ رزق کے لیے کسی اور کے پیچھے بھاگنا ہے، نہ پانی کے لیے کسی اور کے پیچھے بھاگنا ہے، نہ زمین کے لیے کسی اور کے پیچھے بھاگنا ہے، نہ چھت کے لیے کسی اور کے پیچھے بھاگنا ہے، سارے کام میں کر رہا ہوں۔ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا، فا کا مطلب ہے لہذا، پس تو، لہذا لا تجعلوا مت بناؤ، للہ، لام زیر لی کا مطلب ہے کے لیے، اللہ کے لیے، اندادن، ندن کی جمع ہے، شرکا کو کہتے ہیں، اللہ کے شرکا مت بناؤ، یعنی کسی کو اللہ کا شریک مت بناؤ۔ وانتم، اور تم، تعلمون، جانتے ہو، تم جانتے ہو۔ اب جب کہ تم یہ ساری چیزیں جانتے ہو کہ تمہیں بنایا اس نے، تمہاری ضروریات وہ پوری کر رہا ہے، تمہارے اندر کا نظام وہ چلا رہا ہے، تمہارے باہر کا نظام وہ چلا رہا ہے، تو تم یہ ساری چیزیں جان کر بھی اگر تم اللہ کی عبادت نہیں کرتے، اور اللہ کی عبادت تو کرتے ہو لیکن اس کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو، تو تم سے بڑا کوئی احمق نہیں ہے۔ تو یہ دو آیتیں ہمارے سامنے آئیں۔ یہاں ایک چیز اور یہ یاد کر لیں کہ جو ہمارے جسمانی جو دلائل قرآن کریم نے بیان کیے ان کو مفسرین آیات انفس کہتے ہیں، اور جو ہم سے باہر کے دلائل جیسے زمین اور آسمان وغیرہ کے دلائل قرآن کریم نے ذکر کیے، ان کو آیات آفاق سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنی توحید کا موت تک اقرار کرنے والا بنائیں، اور اس کو مزید ہمیں سمجھائے، اور شرک سے ساری زندگی ہماری حفاظت فرمائیں۔ ہمیں ہر چیز اللہ سے مانگنی ہے، بیٹا چاہیے اللہ سے مانگے، گھر چاہیے اللہ سے مانگے، جو چاہیے جو ضرورت ہے وہ اللہ سے مانگے۔ ہاں ہم انسان ایک دوسرے کے محتاج ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے کبھی کبھار ایک دوسرے کے پاس جانا پڑ جاتا ہے، دھیان مگر اللہ کی طرف ہونا چاہیے کہ اے اللہ، میں مثلاً آپ قرض لینے کے لیے کسی کے پاس جا رہے ہیں تو 2 رکعت پہلے نماز پڑھیں اور اللہ سے دعا مانگے، اور اے اللہ میں تو وسیلے سبب کے طور پر قرض مانگ رہا ہوں، تو اگر اس میں میرے لیے خیر ہے تو مجھے قرض عطا فرما، بغیر قرض کے میرے لیے کر سکتا ہے، کر تو وہ سکتا ہے، بغیر قرض کے میرے لیے ہونا میرے لیے بہتر ہے تو وہ کر دے، جو تو میرے لیے بہتر سمجھتا ہے وہ کر دے، اور اے اللہ کرنے پر تو ہی قادر ہے۔ تو اللہ رب العزت کی عبادت کی جائے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے، اور اس چیز کی ہم عادت بنا
بنا لیں، چونکہ ہم تو الحمدللہ مسلمان ہیں، یہ دلائل تو اتنے زیادہ جو ہیں، یہ ہم تو ان دلائل کی وجہ سے ہی کیوں قرآن کریم آیا اور ہم توحید کے قائل ہوئے، لیکن بہرحال ان کے مخاطب جو ہیں اصل جو ہیں وہ توحید کے جو قائل نہیں ہیں وہ ہیں۔ تو اب ہم جو کہ توحید کے قائل ہیں، ہم ان آیات پر مزید اچھے طریقے سے عمل پیرا ایسے ہو سکتے ہیں کہ جب بھی کوئی کام کرنے لگے تو پہلے اللہ سے متوجہ ہو کر اللہ سے مانگ لیں، اللہ سے مدد مانگ لیں، تو یہ اس بات کا اقرار ہوگا کہ ہم عملی طور پر بھی پکے توحیدی ہیں۔ تو جو کچھ بھی کوئی کام ہو فوراً صلاۃ الحاجات پڑھیں، نماز پڑھیں، اللہ سے مانگیں۔ نماز پڑھنے کا وقت نہ ہو یا مکروہ وقت ہو یا سہولت نہ ہو رہی ہو تو دل میں اللہ سے ضرور مانگیں۔ اور یہاں میں آپ کو ایک چھوٹا سا ٹوٹکا بھی بتا دیتا ہوں، گھریلو جو حالات نہیں خراب ہوتے ہیں، گھر میں اچانک جھگڑا ہو جاتا ہے، میاں بیوی کا، باپ بیٹے کا، ماں بیٹے کا، ساس بہو کا، نند بھاوج کا، اچانک کوئی مسئلہ خراب ہو جاتا ہے تو فوری طور پر اللہ سے متوجہ ہو کر دل میں کہہ دیا کرے، اللہ یہ جو مسئلہ ہوا ہے اس کو تو ہی حل کر سکتا ہے۔ اور یہ میں گارنٹی سے کہہ رہا ہوں، آپ جب یہ کریں گے نا اس کے بعد دیکھیں چند سیکنڈوں میں اللہ تعالیٰ معاملے کو حل کر دیتے ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ ہم اللہ کی طرف متوجہ ہوئے بغیر فوراً بڑھ جاتے ہیں آگے کہ بھئی ہم یہ کر لیں گے، تو پھر اللہ رب العزت ہم کو بتاتے ہیں کہ تم کر کے دکھاؤ اب کیسے کرتے ہو، تو اس میں پھر معاملہ بگاڑ دیتے ہیں ہم، اور بگڑتا چلا جاتا ہے، معاملہ خراب ہو جاتا ہے، ذہنی سکون خراب ہو جاتا ہے۔ خود کو بھی پرسکون رکھیں اور دوسروں کو بھی پرسکون رہنے دیں، اور اس کے لیے یہ ہے کہ بجائے معاملات کو خراب کرنے کے، جھگڑا کرنے کے، کچھ ایسا ہو جائے تو پہلے اللہ کے حوالے کریں اور پھر اللہ سے مانگتے مانگتے یہ سوچیں کہ اب ایسا کیا کیا جائے کہ یہ مسئلہ حل ہو جائے، تو پھر انشاءاللہ دیکھیں وہ مسئلہ آپ کا ضرور حل ہوگا۔ اب اجازت چاہوں گا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔